بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نمازوں کے مستحب اوقات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقت العصر من ابتداء الزیادة علی المثل والمثلین الى غروب الشمس والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر علی المفتابی والعشاء والوتر منه الى الصبح ولا يقدم الوتر على العشاء للترتیب اللازمی ومن لم یجد وقتهما لم یجب علیہ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر الا فی عرفۃ للحاج بشرط الامام الاعظم والاحرام فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم ویجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفۃ ولم یجوز المغرب فی طریق مزدلفۃ ویستحب الاسفار بالفجر للرجال والابراد بالظہر فی الصیف وتعجیلہ فی الشتاء الا فی یوم غیم فیؤخر فیہ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس وتعجیلہ فی یوم الغیم وتعجیل المغرب الا فی یوم غیم فیؤخر فیہ وتاخیر العشاء الى ثلث اللیل وتعجیلہ فی الغیم وتاخیر الوتر الى آخر اللیل لمن یثق بالانتباہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور عصر کا وقت ایک مثل یا دو مثل پر اضافے کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے غروب شمس تک، اور مغرب کا وقت غروب شمس سے لے کے شفق احمر کے غروب ہونے تک ہوتا ہے مفتبی قول کے مطابق، اور عشاء اور وتر کا وقت شفق احمر کے غروب سے لے کے صبح صادق تک ہوتا ہے، اور وتر کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء پر اس لازمی ترتیب کی وجہ سے، اور وہ شخص جو ان دونوں کا وقت نہ پائے تو اس پر یہ دونوں نمازیں واجب نہیں ہیں اور جمع نہیں کرے گا دو فرضوں کو وقت میں کسی عذر کی وجہ سے، مگر عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے امام اعظم کی شرط پر اور احرام کی شرط پر، لہذا جمع کرے گا ظہر اور عصر کے درمیان جمع تقدیم، اور جمع کرے گا مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں، اور جائز نہیں ہے مغرب مزدلفہ کے راستے میں، اور مستحب ہے فجر کو خوب روشن کر کے پڑھنا مردوں کے لیے، اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں، اور جلدی پڑھنا سردیوں میں، مگر بادل والے دن میں اس میں مؤخر کیا جائے گا، اور عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا جب تک سورج تبدیل نہ ہو، اور عصر کو جلدی پڑھنا بادل والے دن میں، اور مغرب کو جلدی پڑھنا مگر یہ کہ کوئی بادل والا دن ہو اس میں اس کو مؤخر کیا جائے گا، اور عشاء کو مؤخر کرنا رات کے 1/3 تک، اور جلدی کرنا بادل والے دن میں، اور وتر کو مؤخر کرنا رات کے آخر تک اس شخص کے لیے جس کو اٹھنے پر وثوق ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ظہر کا وقت کب تک ہوتا ہے وہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے، یہاں سے اب عصر کا وقت بتا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ظہر کا وقت ایک مثل یا دو مثل تک باقی رہتا ہے، اور اس میں جو فتویٰ تھا وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظہر کے وقت کے اندر جو اختلاف تھا اسی کے اوپر عصر کا اختلاف کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مثل اول تک ظہر کا وقت برقرار رہتا ہے، تو لہذا صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق مثل اول کے اختتام سے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ ظہر کا وقت دو مثل تک باقی رہتا ہے، لہذا دو مثل کے اختتام سے عصر کا وقت شروع ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی کب تک رہے گا؟ باقی رہے گا غروب شمس تک، یہ عصر کا وقت باقی رہے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو عصر کے وقت کی ابتدا ہے وہ کب ہوگی؟ ایک مثل پر اضافے سے، یا سایہ جب دو مثل تک ہو جائے گا اس کے اضافے سے شروع ہوگا الی غروب شمس، سورج کے غروب ہونے تک یہ عصر کا وقت برقرار رہے گا۔ اور اس کے بعد آگے مغرب کا وقت بتا رہے ہیں کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور مغرب کا وقت برقرار کب تک رہے گا اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ دیکھیں اختلاف اس کے اندر یہ ہے کہ جب مغرب غروب ہو جاتی ہے تو اس وقت آسمان کے اوپر دو قسم کی روشنیاں پھیلتی ہیں۔ ایک روشنی پھیلتی ہے سرخ رنگ کی، اس قسم کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو شفق احمر کہا جاتا ہے، پھر یہ شفق احمر غائب ہو جاتی ہے، پھر آسمان پر ایک سفید قسم کی روشنی پھیلتی ہے، یہ جو سفید روشنی پھیلتی ہے اس کو شفق ابیض کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو شفق احمر ہے یہ تقریباً سورج غروب ہونے سے پونا گھنٹہ تک رہتی ہے، اور یہ جو شفق ابیض ہے یہ سورج غروب ہونے کے بعد تقریباً شفق احمر کے بعد یہ شروع ہوتی ہے، اور تقریباً آدھا گھنٹہ یہ مزید رہتی ہے۔ تو اب اختلاف ہے اس بارے میں کہ آیا شفق احمر کے غروب ہونے تک یہ مغرب کا وقت رہے گا،
یا پھر شفق کے ابیض کے غروب ہونے تک یہ مغرب کا وقت رہے گا۔ تو حضرت نے جس قول کو ترجیح دی ہے وہ اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جو مفتہ بہی قول ہے اس کے مطابق شفق کے احمر کے غروب تک یہ مغرب کا وقت رہے گا، لیکن جو حنفیہ کا مفتہ بہی قول ہے جس کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے وہ فتویٰ اس بات کے اوپر ہے کہ شفق کے ابیض تک یہ مغرب کا وقت برقرار رہے گا، اور یہ تقریباً سورج کے غروب ہونے سے لے کر کوئی 1.25 گھنٹے کے قریب بنتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو مغرب کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کے شفق کے احمر کے غروب ہونے تک رہے گا مفتہ بہی قول کے مطابق۔ اور جو عشاء کا وقت ہے یہ بھی اختلاف ہے، یہاں کب سے شروع ہوگا؟ تو یہاں پر مغرب کا وقت جہاں سے ختم ہوگا، چاہے وہ شفق احمر والا قول کو اگر ہم اختیار کریں تو عشاء کا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا، اور اگر ہم شفق ابیض والے قول کو اختیار کریں تو پھر عشاء کا وقت شفق ابیض کے غروب ہونے کے وقت سے شروع ہوگا اور پھر صبح صادق تک یہ برقرار رہے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو عشاء کا وقت ہے اور وطر کا وقت ہے یہ شفق احمر سے لے کر صبح صادق تک یہ برقرار رہے گا، لیکن جو وطر کی نماز ہے اس کو عشاء کی نماز پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان یہ ترتیب لازم ہے، یعنی آپ نے عشاء کی نماز پہلے پڑھنی ہے، وطر کی نماز آپ نے پھر اس کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو وطر کی نماز ہے اس کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء کی نماز پر، کیونکہ ان دونوں کے درمیان لازم طور پر ترتیب موجود ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کا وقت نہ پائے یہ دونوں نمازیں اس پر واجب نہیں ہیں۔ کون سی دو نمازیں؟ اس سے مراد ہے عشاء کی نماز اور وطر کی نماز۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر سورج غروب ہوتے ساتھ ہی طلوع ہو جاتا ہے، جیسے کہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 6 مہینے تک دن رہتا ہے، 6 مہینے تک رات رہتی ہے، تو یہ سورج کے اعتبار سے ہر جگہ پر سورج کے غروب ہونے کا اور طلوع ہونے کا یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سورج غروب ہوتے ساتھ ہی طلوع ہو جاتا ہے، تو اب آیا اس صورت کے اندر عشاء اور وطر کی نماز واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے جو ترجیح دی ہے وہ حضرت نے ترجیح یہ دی ہے کہ جس شخص کو عشاء اور وطر کی نماز کا وقت نہ ملے یہ دونوں نمازیں اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پر عشاء کی نماز کا وقت نہ ملتا ہو تو وہاں پر وقت کے اعتبار سے، کیونکہ سورج کے اعتبار سے تو آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، لیکن آپ نے وقت کے اعتبار سے اندازہ لگا کے آپ نے عشاء اور وطر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کو وقت نہ ملے ان دونوں نمازوں کا تو یہ دونوں نمازیں ان پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ مفتہ بہی قول نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا۔ دیکھیں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی، دوسری ہے جمع صوری۔ جمع حقیقی کہتے ہیں کہ ایک نماز کے وقت میں حقیقتاً دو نمازیں جمع کرنا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے وقت میں آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے وقت میں آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، اس کو کہا جاتا ہے جمع حقیقی۔ اور دوسری ہوتی ہے جمع صوری۔ جمع صوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورتاً تو دو نمازیں اکٹھی ملی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ظہر ہے تو ظہر کو آپ ادا کریں ظہر کے آخر وقت میں، اور عصر کو آپ ادا کریں عصر کے اول وقت میں، تو اگر صورتاً دیکھا جائے گا تو دونوں نمازیں اکٹھی ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کی گئی ہیں۔ اب حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے بھی، اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے سفر میں جا رہے ہیں تب بھی جمع حقیقی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جمع صوری آپ کر سکتے ہیں۔ صرف دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر جمع حقیقی حنفیہ کے مذہب پر درست ہے۔ یہ دو مقامات کون سے ہیں؟ یہ دو مقامات ہیں، ایک تو یوم عرفہ میں ظہر اور عصر کو ان دونوں کو اکٹھا کرنا ظہر کے وقت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا عشاء کے وقت میں۔ صرف ان دو نمازوں کے اندر تو جمع حقیقی درست ہے، اس کے علاوہ کسی عذر کی وجہ سے جمع حقیقی درست نہیں ہے، البتہ جمع صوری آپ کر سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جمع نہیں کرے گا دو فرضوں کو ایک وقت میں کسی عذر کی وجہ سے، مگر یہ کہ عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے امام اعظم کی شرط پر اور احرام کی شرط پر۔ دیکھیے جو عرفہ کے دن دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا اس کے لیے 3 شرطیں ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ عرفہ کا دن ہو، اگر عرفہ کا دن نہیں ہے تو آپ کے لیے ان دو نمازوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حالت احرام ہو، مطلب یہ کہ آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہو، تو پھر حج کا اگر احرام ہے تو پھر تو آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اگر آپ حج کا احرام میں نہیں ہیں تو آپ کے لیے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امام یا اس کے نائب کی اقتداء کے اندر آپ ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھیں گے، اگر امام یا اس کے نائب جماعت نہیں کروا رہا ہے تو آپ ان دونوں نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
یہ فرما رہے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے وقت میں عذر کی وجہ سے، مگر یہ کہ عرفہ کا دن ہو۔ ایک یہ ہے حاجیوں کے لیے، دوسری یہ ہے امام اعظم کی شرط ہو، مطلب یہ کہ امام یا اس کا نائب جماعت کروائے، اور یہی احرام وہی والی بات ہے، حاجی ہو تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کا احرام بھی ہوگا۔ تو یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے گا، جمع تقدیم۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جمع تقدیم ہے، تقدیم کا مطلب ہوتا ہے مقدم کرنا، تو یہاں پہ چونکہ عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو جمع تقدیم کہا گیا ہے۔ اور مغرب اور عشاء کو جمع کرے گا مزدلفہ میں، لیکن اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ جو مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے گا وہ عشاء کے وقت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں اور مغرب کا وقت تنگ ہو رہا ہے، مغرب کا وقت نکل رہا ہے، تو آپ راستے کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو نماز ہے پڑھی جائے گی مغرب کی وہ عشاء کے وقت میں ہی پڑھی جائے گی اور مزدلفہ کے میدان میں ہی پڑھی جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ جمع کرے گا مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں، اور جائز نہیں ہے مغرب کا پڑھنا مزدلفہ کے راستے میں۔ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر آپ اس وقت ہی آپ مغرب اور عشاء کو پڑھیں گے، عشاء کے وقت میں آپ اس سے پہلے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک تو جمع حقیقی اور جمع سوری کی بات ہی۔ اب آگے نمازوں کے مستحب اوقات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز مردوں کے لیے خوب روشن کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے غلس اور ایک ہوتا ہے اسفار۔ غلس کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں، مطلب یہ کہ جس وقت فجر کا وقت داخل ہو اس وقت چونکہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے، آیا اس وقت نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے، یا جس وقت روشنی چھا جاتی ہے اس وقت نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے خوب روشنی ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اتنا وقت ضرور برقرار ہو کہ آپ 40-50 آیتیں تسلی سے پڑھ لیں، اور اگر آپ کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے تو آپ دوبارہ وضو کر کے 40-50 آیتیں آپ پڑھ سکیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز ہے وہ روشن کر کے پڑھنا مردوں کے لیے مستحب ہے، اور جو ظہر کی نماز ہے وہ گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مطلب یہ کہ جب ظہر کا وقت ہے آپ اس کو تھوڑا سا مؤخر کریں، جب گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے تو پھر آپ اس وقت ظہر کی نماز یہ ادا کریں۔ اور جو سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر چونکہ گرمی نہیں ہوتی ہے تو لہذا سردیوں کے اندر آپ ظہر کی نماز کو تھوڑا جلدی ادا کر لیں، جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو یا تھوڑی سی دیر کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو ظہر ہے، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں اور جلدی کر کے پڑھنا سردیوں میں، الا فی یوم غیم، مگر یہ کہ کوئی بادل والا دن ہو تو پھر اس میں اس کو مؤخر کیا جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بادل والا دن ہے تو پھر آپ سردیوں کے اندر بھی آپ اس کو تھوڑا سا مؤخر کریں، کیونکہ اس میں اس چیز کا احتمال ہے کہ پتہ نہیں ابھی ظہر کا وقت شروع ہوا ہے یا پھر وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھیں۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر تو چونکہ گھڑیاں آ چکی ہیں، ٹائم آ چکے ہیں، تو اس وقت آج کل کے دور کے اندر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ظہر کا جو نماز ہے وہ سردیوں کے اندر آپ جلدی پڑھ لیں، چاہے بادل آئے ہوں چاہے بادل نہ آئے ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو عصر کی نماز ہے اس کو تھوڑا مؤخر کر کے پڑھیں جب تک سورج متغیر نہ ہو جائے۔ سورج کے متغیر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جس وقت سورج کو انسان نظر ٹکا کے دیکھ سکے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے۔ تو عصر کی نماز اس سے پہلے پہلے ادا کر لیں اور تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھیں، لیکن بہرحال سورج کی رنگت بدلنے سے پہلے پہلے ادا کر لینی چاہیے۔ اور یہ آج کل کے دور کے اعتبار سے تقریباً 17 منٹ پہلے یہ سورج کا مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے، تو آپ کوشش کریں کہ غروب آفتاب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ عصر کی نماز یہ ادا کر لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اور عصر کی نماز کو مؤخر کرے جب تک سورج کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے، اور جلدی کر کے پڑھے فی یوم الغیمی، بادل والے دن۔ بادل والے دن تھوڑی جلدی پڑھ لیں عصر کی نماز، کیونکہ اس لیے اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ بادل والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور عصر کی نماز جو ہے وہ آپ کا وقت نکل جائے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ پہلے زمانے کے اندر بات ہی، آج کل کے دور کے اندر چونکہ وقت اور گھڑی آ چکی ہے لہذا ایگزیکٹ ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت سورج غروب ہوگا، کون سی نماز کا کس وقت نماز ہے، تو اس لیے بادل والا مسئلہ آج کے دور کے اندر نہیں باقی رہا ہے۔ اور جو مغرب کی نماز ہے اس میں آپ کوشش کریں جلدی کر کے پڑھیں، مگر یہ کہ بادل کا دن ہو تو اس میں تھوڑا مؤخر کر دیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر بادل ہیں تو پھر اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سورج ابھی غروب نہ ہوا ہو اور آپ جلدی سے نماز پڑھ لیں اور آپ مغرب کو عصر کے وقت میں پڑھنے والے نہ بن جائیں، تو اس لیے تھوڑا سا مؤخر کر دیں۔ وہی والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، بادل کا مسئلہ آج کے دور میں برقرار نہیں رہا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو ثلث لیل، رات کے 1/3 حصے تک مؤخر کر کے پڑھیں۔ مطلب یہ کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصے تک مؤخر کر کے پڑھنا عشاء کی نماز کو یہ مستحب ہے، اور آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھنا یہ بلا کراہت درست ہے، اور آدھی رات کے بعد اس کو نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔
لیکن بہرحال اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ جلدی پڑھ لی جائے جس وقت زیادہ سے زیادہ نمازی جمع ہو سکے۔ یہ فرما رہے وَتَعْجِيلُهُ فِي الْغَيْمِ، اور بادل کے دن میں ذرا جلدی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ بارش ہو جائے اور پھر اگر آپ نماز کو لیٹ کرتے ہیں تو پھر جماعت کی قلت ہو جائے، تو اس لیے اگر بادل آئے ہوئے ہیں تو جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو کوشش کریں جلدی نماز آپ پڑھ لیں۔ اور جو وتر کی نماز ہے اس کے اندر مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو رات کے آخر تک مؤخر کر کے پڑھیں، لیکن اس شخص کے لیے یہ مستحب ہے جس کو اٹھنے کا یقین ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا اور میں وتر پڑھ لوں گا، تہجد پڑھ لوں گا، تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ وہ وتر کو آخر تک مؤخر کر کے پڑھے۔ اگر کسی شخص کو اپنے بارے میں یہ یقین نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھ کے، یا کم از کم یہ ہے کہ جس وقت وہ سونے لگے سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے پھر وہ سو جائے۔